شادی بیاہ اس کو ہم نے بالکل خارج کر دیا اسلام سے. چاہے آپ کے اس علاقے کی انصاری برادری ہو، چاہے ہمارے بنارس کے انصاری سماج کے لوگ ہوں، چاہے آپ کے کٹیہار کے شیرسا بادی سماج کے لوگ ہوں، مسلمانوں میں شادی میں بہت ساری فضول قسم کی رسم و رواج آ گئی. کہیں جہیز دھڑلے سے چل رہا ہے، باقاعدہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے. ہمارے ایک پہچان کے ایک صاحب ہیں، وہ بہار ایک بیتیا ایک جگہ ہے بہار میں، بیتیا کے رہنے والے ہیں. کئی بیٹیاں ہیں ان کی، سرکاری ٹیچر ہیں. تو ایک مرتبہ ان کی کسی بیٹی کا رشتہ لگا، تو میں نے پوچھا کہ ماسٹر صاحب آپ کی بیٹی کا جو رشتہ لگا ہے لڑکا کیا کرتا ہے؟ تو کہا کہ لڑکا راجگیر کا کام کرتا ہے، جو مکان وغیرہ بنتا ہے مستری کا کام کرتا ہے. تو ظاہر ہے مستری کا کام کرتا ہے تو ایک لیبر کلاس کا ہی کام ہے، کوئی بہت ہائی فائی کام تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا، روتے ہوئے کہا، بڑے درد کے ساتھ کہا کہ مولانا صاحب راجگیر کا کام کرتا ہے وہ لڑکا، لیکن 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کیا ہے اس نے جہیز. کیا کہیں گے آپ؟ جتنا کوالیفائیڈ داماد ہے اسی کے حساب سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے، اور جہیز مانگنے والا بھی پکا مسلمان اور جہیز دینے والا بھی پکا مسلمان. میرے پیارے ساتھیوں، نبی کے دور میں ہزاروں شادیاں ہوئیں، نبی نے 11 شادیاں کی، نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، صحابہ کرام نے نکاح کیا. نہ وہاں بارات تھا، نہ وہاں جہیز تھا، نہ وہاں منگنی کی رسم تھی، نہ وہاں ہلدی کی رسم تھی. بڑے سمپل طریقے سے نکاح ہو جاتا تھا. ہمارے یہاں آج شادی بیاہ میں پورا کا پورا سسٹم ہی گڑبڑ ہے. بس ایک کام سنت کے مطابق ہوتا ہے، بلکہ وہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے. نکاح پڑھانے کے لیے ہم مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، اور مولوی صاحب بیچارے آتے ہیں اور باقاعدہ لڑکا کے پاس نکاح قبول کرانے کے پہلے لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور لڑکی سے قبول کرواتے ہیں. ہمارے بنارس میں بھی یہ رواج ہے. میں تو کئی بار تقریروں میں بول چکا ہوں کہ بھئی لڑکی کے پاس قاضی صاحب مولوی صاحب کو جا کر کے قبول کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں لڑکی کو قبول نہیں کرنا ہے، قبول کرنے کا کام لڑکے کو کرنا ہے. ابھی کل کی بات میں آپ کو بتاؤں، بنارس میں ایک نکاح پڑھانا تھا. ہمارے ایک دوست کی بہن کی بھائی کی شادی تھی، نکاح پڑھانے میں گیا تو اب وہ سسٹم تو وہی تھا، لڑکی کے یہاں بھی جانا تھا، پردہ لگا ہوا تھا، ادھر لڑکی بیٹھی ہے. اب فلاں بنت فلاں آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ لڑکی اندر سے رو رہی ہے، بیچاری تڑپ رہی ہے. اس کی ماں سمجھا رہی ہے، چچی لوگ سمجھا رہی ہے، بیٹا بول دے بول دے بول دے. بڑی دیر کے بعد لڑکی بولتی ہاں قبول ہے. اچھا بھائی، نکاح نامہ میں لے کر کے گیا تھا، میں نے اس میں بتا دیا بھئی لڑکی کی یہاں سائن کرا لو، سگنیچر کرا لو. اب نکاح نامہ جب اندر سے آیا باہر تو دیکھا اتنی بڑی سی پین اس کے ساتھ آئی، خوبصورت سی پین، اس پر جو ہے نگ وغیرہ جڑے ہوئے ہیں اور مور کا پنکھ لگا ہوا ہے، اور اس پر انگلش میں کچھ لکھا ہوا ہے. میں نے دیکھا تو لکھا تو قبول ہے، اس پین کے اوپر لکھا ہوا ہے قبول ہے. تو آج کل یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے. دلہن کے لیے باقاعدہ ایسا دوپٹہ آ رہا ہے، دوپٹے پر لکھا رہتا فلانے کی دلہن، عبداللہ کی دلہن، عبد الرحمن کی دلہن. یعنی جب تک وہ بیچاری دوپٹہ نہیں پہنے گی لوگ نہیں سمجھیں گے کہ کس کی دلہن ہے، کسی اور کی دلہن سمجھ لیں گے اس کو. عجیب و غریب تماشے ہو رہے ہیں. نقاب پہن کر کے لڑکیاں آج کل چلتی ہیں، نقاب کے اوپر ایک پٹی بنی ہے، پٹی پر کیا لکھا؟ اسلام کی شہزادی. ارے کیسی تو شہزادی ہے رے؟ کیسی شہزادی ہے تو نقاب کی کو بدنام کر رہی ہے. اگر واقعی میں تو اسلام کی شہزادی ہے تو یہ اپنے اس نقاب کو سمپل کر لے. آج دیہاتوں میں بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں نقاب کے اوپر لائٹ لگی ہے، خوبصورت سی لائٹ لگی چمک رہی. ارے بھائی نقاب کے اوپر لائٹ کا کیا کام ہے؟ تو یہ سب ڈھکوسلے بازی ہم کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. معاف کرنا، اسلام ان ڈھکوسلے بازیوں کا نام نہیں ہے. اسلام بڑا سمپل دین ہے. دوسرے کے طریقے پر اور دوسروں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش مت کرو میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ.
اے میری امت کے لوگوں تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے. اگر وہ ایک بالست چلیں تو تم بھی ایک بالست چلو گے, اگر وہ ایک ہاتھ چلیں تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے. حتی لو سلکوا جوڑ ذب لسلکتموہ, اگر تم سے پہلے کے لوگ کسی جانور کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی بل میں چلے جاؤ گے. اندھی تقلید دوسروں کی کرنے کی وجہ سے آج ہماری قوم میرے پیارے ساتھیوں برباد ہو.